أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم وآلہ وصحبہ اجمعین. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ پاک نے ہر جاندار میں محبت کا مادہ رکھا ہے، ہر جاندار میں. آپ دیکھتے ہیں گائے، بھینس، بکری، بلی اور بھی بہت سے جانور، درندے اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں. مشاہدہ میں نے تو کیا، آپ نے بھی کیا ہوگا. گائے اپنے بچے کو چاٹتی دیکھی، نامولود بچے پر گائے کا پاؤں ہے لیکن دباؤ نہیں دے رہی. جس گائے یا بھینس کا بچہ مر جائے اس کا دودھ دھونا مشکل ہو جاتا، دودھ نہیں دیتی. اس کے فراق میں اس کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے. یہ علامت ہے محبت کی. اسی طرح جن و انس کے دلوں میں بھی اللہ پاک نے محبت کا مادہ رکھا ہے. محبت کسی نہ کسی چیز سے ضرور ہوتی ہے. اگر اس کا رخ صحیح ہو جائے تو وہ محبت اس کو جنت میں لے کے جائے گی. رخ صحیح نہ ہو تو آوارگی ہے، خواہش پرستی ہے، بربادی ہے، دونوں جہانوں کی رسوائی ہے. اگر اللہ اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہوئی تو دنیا کی چیزوں سے تو محبت ضرور ہوگی. خواہ مال سے ہو، دولت سے ہو، اور کسی حسین سے ہو. محبت کا مادہ موجود ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی محبوب ہو. سمجھدار، عقل مند، عاقبت اندیش لوگ جو دور کی سوچتے ہیں وہ ہمیشہ اس محبت کو اللہ، رسول علیہ السلام کے لیے صرف کرتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی محبت ضرور ہوگی، خواہ وہ تباہی میں لے جائے. بعضوں کو لڑکوں سے محبت ہو جاتی ہے، لڑکیوں سے محبت ہو جاتی ہے، بعضوں کو اپنے جانوروں سے محبت ہوتی ہے، بعضوں کو مال سے محبت ہوتی ہے. دیکھا گیا، یہ بھی مشاہدہ ہے، کسی نے فراڈ کر دیا، بڑی رقم لے گیا اور جس کا وہ مال لے کے بھاگا یہ اپنے حواس ہی کھو بیٹھا، پاگل ہو گیا اس مال کی محبت. سیدنا محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے. کہ آپ کا جو سمندر میں جہاز مال بردار مال لے کے آ رہا تھا وہ جہاز غرق ہو گیا. فرمایا الحمدللہ. کچھ دیر کے بعد کسی نے بتایا جی بچ گیا. پھر فرمایا الحمدللہ. کسی نے پوچھا حضور یہ غرق ہونے پر بھی الحمدللہ اور غرق سے بچنے پر بھی الحمدللہ، یہ بات سمجھ نہیں آئی. فرمایا نہ غرق ہونے پر الحمدللہ کہا ہے، نہ بچنے پر الحمدللہ کہا ہے. جب غرق ہونے کی خبر ملی میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ میرے دل میں جو اللہ پاک کا دھیان، اللہ پاک کی محبت ہے،
اس نقصان کی وجہ سے اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، میں نے اپنے دل کو بالکل ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ پایا۔ جس طرح دل پہلے متوجہ اللہ تھا، اللہ کی محبت سے معمور تھا، اسی حالت پر رہا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ مال ہے لیکن مال کی محبت نہیں۔ اور جب یہ خبر ملی کہ بچ گیا تو میں نے دل کی طرف دیکھا، توجہ کی کہ مجھے اس مال کے بچنے کی وجہ سے کوئی ایسی خوشی حاصل ہوئی ہو جس سے طبیعت میں کچھ تغیر ہو گیا ہو، دل میں کچھ ایسی مسرت حاصل ہوئی ہو جو توجہ اللہ سے ہٹنے والی ہے۔ تو میں نے الحمدللہ اپنے دل کو پہلے ہی حالت پر پایا، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو میں نے شکرانے کے طور پر الحمدللہ کہا کہ شکر ہے مال کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، نہ مال کے آنے سے اثر پڑتا ہے نہ مال کے جانے سے اثر پڑتا ہے۔ یہ محبت اگر حاصل ہو جائے تو صحیح معنی میں پر مسرت اور انتہائی لذت اور انتہائی سکون کی زندگی ایسے شخص کو حاصل ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے، تھوڑے بہت نقصان سے پریشان، کوئی واقعہ پیش آ گیا اس کی وجہ سے پریشان، کسی نے ویسے کچھ کہہ دیا نقد اعتراض جیسے لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے پریشان، اپنے خیال میں جو اپنے کو وقار بنایا ہوا ہے کہ میرا لوگ اعزاز کرے، میرے لیے اٹھے، میرے ہاتھ مسافر کرے اور یوں کرے وہ کرے، اس کے خلاف دیکھا تو پریشان۔ اگر اللہ پاک کی ذات سے، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت قائم ہو جائے تو اس سے زیادہ پرسکون شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک بادشاہ لام لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، سامنے سے ایک فقیر آ رہا تھا۔ کچھ دوستوں نے بتایا بادشاہ سلام یہ جو فقیر ہے بڑا غریب مسکین ہے، رہائش کے لیے مکان نہیں، سونے کے لیے بستر نہیں، کھانے کے لیے خوراک پوری نہیں ملتی، ایسے بیچارہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اس فقیر کو بلایا، بادشاہ نے پوچھا فقیر صاحب آپ کی زندگی کیسے گزر رہی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت کچھ تو آپ جیسی گزر رہی ہے اور کچھ آپ سے بھی بہتر گزر رہی۔ اس نے پوچھا یہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ زندگی کے دو حصے ہیں، بیداری کا اور خواب کا۔ کچھ حصے میں انسان سوتا ہے آرام کرتا ہے، کچھ حصے میں بیدار رہتا ہے۔ جہاں تک خواب اور نیند کا تعلق ہے مجھے بڑی گہری میٹھی نیند آتی ہے، اگرچہ میں اس فرش پر سوتا ہوں، لیکن سونے کے بعد مجھے کوئی خبر نہیں ہوتی کہ میں زمین پر سو رہا ہوں یا شاہی بستر پہ سو رہا ہوں۔ آپ کو اگر نیند آ جاتی ہے، اگرچہ آپ شاہی بستر پر سوتے ہیں، لیکن سونے کے بعد آپ کو بھی خبر نہیں رہتی کہ آپ شاہی بستر پر ہیں یا زمین پر ہیں۔ اس لیے میری سونے کی زندگی کا حصہ وہ تو آپ جیسا گزر رہا ہے، اور جب آپ بیدار ہوتے ہیں امور مملکت میں آپ پریشان ہوتے ہیں، اور جب میں بیدار ہوتا ہوں اللہ پاک کی یاد اور ان کی محبت کی وجہ سے میرا دل اطمینان سرور سے بھرا ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میری زندگی کچھ آپ جیسی ہے، کچھ آپ سے بہتر۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ ہو رہے ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں سکون بخشا ہے، جو دلوں کا اطمینان بخشا ہے، یہ ایسی عظیم دولت ہے، اگر سلاطین کو، بادشاہوں کو اس کی خبر ہو جائے اور وہ لشکر کشی سے تو چھین سکتے ہو تو لشکر کشی کر کے ہم سے چھیننے کی کوشش کرے۔ تخت شاہی پر بیٹھا ہو انسان، سر پر تاج شاہی رکھا ہو، ساری مخلوق ہاتھ باندھے کھڑی ہو، لیکن اس کے دل کو وہ سکون، وہ اطمینان نہیں ہو سکتا
جو اللہ کی محبت والے کو اللہ کی یاد بھی نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ دلوں میں جو کیفیات ہیں، نشیب و فراز ہے، آپ سب انسان جانتے ہیں، کبھی دل غم کے غوطے کھاتا ہے، کبھی خوشی سے پھول جاتا ہے، کبھی بہت سکون ہوتا ہے، کبھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے دل میں اللہ نے بہت سی کوائف ہزاروں طرح کی رکھی۔ تو دل جو ہے بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جو مشین بناتا ہے اس کے نشیب و فراز کو وہ زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ پاک زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا سکون کیس سے ہوگا اور دلوں کی پریشانی کیس سے ہوگی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار غور سے سنو، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ حق تعالی شانہ کا ویسے ہی فرمان سب سے سچا اور حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر بنانے والی ذات وہ ہے، دل کو انہوں نے بنایا، دل میں جذبات انہوں نے رکھے، دل میں تغیرات وہ پیدا فرماتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ دل کس چیز سے مطمئن ہوگا اور کس چیز سے پریشان ہوگا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں، یہ نہیں کہا کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یہ نہیں فرما رہے۔ عربی پڑھنے والے جانتے ہیں اس کا ترجمہ ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں، جس کا معنی کوئی اور شے انسان کو سکون نہیں بخش سکتی، نہ دولت کی فراوانی، نہ اقتدار کی کرسی، نہ اولاد کی کثرت، کوئی شے سکون نہیں بخش سکتی۔ سکون صرف اللہ کی یاد سے آتا ہے، صحیح سکون۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پیدل بڑے سفر کیا کرتے تھے۔ آج کل ماشاءاللہ مدینہ شریف میں جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں دفن ہے ماشاءاللہ رحمہ اللہ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کے اوپر کے قریب بھی اعزاء میں سے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے ایک جنگل پہنچے، وہاں دیکھا ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس میں گیا، وہ گرد و غبار سے رٹی پڑی تھی، جیسے کوئی اس میں نماز پڑھنے نہ آیا ہو۔ صفائی کی، مسجد کی صفائی بہت بڑی سعادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر بھی باہر پھینک دینا صدقہ ہے۔ اور ایک صاحب مسجد کی صفائی کرنے والے تھے، مدینہ شریف کی ایک مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے، وہ وفات پا گئے۔ رات کا وقت دفن کرنے کا تھا، صحابہ نے سوچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے، انہوں نے خود جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی بعد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر جا کر اس کو جنازہ پڑھا، اس کو اہمیت دی کہ مسجد کا خادم ہے، مسجد کی صفائی کرنے والا۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں مسجد کی صفائی نوکروں کا کام نہیں ہے، علاقے کے سب سے زیادہ معزز شخص جو ہے اس کا کام ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرے۔ قرآن پاک میں جہاں کہ بیت اللہ کے بنانے کا ذکر ہے کہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف بنایا، تو اس میں ہے طہرا، تم دونوں میرے گھر کی صفائی کرو، للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور یہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ دوسرا معنی ہے صفائی کرو باہر سے آنے والوں کے لیے اور یہاں رہنے والوں کے لیے، جو بھی مسجد کے نوازی ان کے لیے مسجد کی صفائی کرنے کا حکم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہوا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ہوا، اور وہ سب سے زیادہ معزز تھے۔ حضرت بہلوی اس آیت پر فرماتے تھے کہ مسجد کی صفائی کرنا علاقے کے سب سے معزز انسان کا شرف ہے، شرف۔ اور خود فرمایا کہ یہ میری مسجد جو ہے اس کی صفائی کرنا میرا کام ہے یا عبدالحی کا کام؟ حضرت کے بڑے صاحبزادے مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو
تو حضرت نے مسجد کی صفائی کی، 2 نفل پڑھے، مسجد سے نکلے دیکھا باہر 2 آدمی ہل چلا رہے ہیں، ان کے پاس پہنچے، انہیں کہا بھائی یہ اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، مسجد بنی ہوئی، تم اس پہ نماز پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا مول صاحب ہم تو نماز پڑھ لیں گے، لیکن وہ سامنے ڈیرے میں جو راؤ صاحب بیٹھے وہ ان زمینوں کے مالک ہیں اور وہ مسجد کے قریب نہیں آتا، غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے، اس کو جا کے کہے اگر وہ نمازی بن گیا، وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا آدمی ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ان کے مزاروں میں سے نمازی بن جائے۔ حضرت خان صاحب کے پاس چلے گئے، راؤ صاحب کے پاس چلے گئے، ان سے گفتگو شروع کی۔ وہ راؤ صاحب شراب اور زنا کے رسیہ تھے، فاحشہ عورتیں اس کے پاس بیٹھی ہوئی اس وقت بھی۔ حضرت نے خان صاحب سے گفتگو شروع کی اور گفتگو کے دوران فرمایا کہ خان صاحب یہ آپ کی زمین میں مسجد بنی ہوئی ہے، اللہ بھی یہ گھر بنا ہوا، آپ نماز پڑھا کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے اور لوگ بھی نمازی بن جائیں، آپ کی نجات کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا مول صاحب میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ 2 عادتیں مجھ سے چھوٹتی نہیں ہیں، کون غسل کرے، کون وضو کرے، کون کپڑے بدلے، یہ لمبے دھندے مجھ سے نہیں ہو سکتے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور یہ اللہ کی تبلیغ کا اپنا رنگ ہوتا ہے۔ حضرت خان صاحب تم بغیر غسل بغیر وضو یوں ہی پڑھ لیا کرو۔ یہ اللہ والے بات کچھ کریں لیکن ان کے دل میں جو اللہ کی محبت کا آفتاب چمکتا ہے اس کی کرنیں دوسروں پہ پڑتی ہیں۔ اس بات کا خان صاحب نے اثر لے لی اور یہ بات کہ کوئی غلط کام فوراً نہ روکا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ اصلاح میں تدریج ہے، 100% پوری بات کہنا ایک لمحہ کے لیے ایک ہی مجلس میں ضروری نہیں۔ ایک صاحب آپ علیہ السلام کے پاس آئے تھے، عرض کیا تھا حضور میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، زنا کی اجازت ہوگی تو میں ایمان قبول کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری شرط قبول ہے، تم ایمان لے آؤ۔ اس کا ایمان قبول فرما لیا۔ صحابی کہتے ہیں کئی دنوں کے بعد مجھے آپ علیہ السلام نے قریب بلایا، اپنے پاس بٹھایا، بڑی شفقت سے گفتگو شروع فرما دی اور گفتگو کے دوران ایک بات پوچھی کہ بھائی اگر کوئی تمہاری بیٹی کو چھیڑے، تمہاری بہن کی طرف ہاتھ بڑھائے، تمہاری بیوی کو بری نگاہ سے دیکھے، تو میں نے غیرت میں بڑے سخت سست جملے بولے کہ یوں کر دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر مجھے بڑی نرمی سے فرمایا کہ دیکھو جس عورت سے تمہارا ناجائز تعلق ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے۔ ایسے انداز سے آپ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی کہ میرا دل زنا سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو۔ تو حضرت نے اس طرح فرمایا خان صاحب کو کہ تم ویسے ہی پڑھ لیا کرو بغیر غسل بغیر وضو۔ اس نے کہا مول صاحب اگر آپ اس کی اجازت دیتے ہیں تو یہ نماز آسان ہے، میں پڑھ لوں گا۔ فرمایا تم پڑھ لیا کرو۔ یہ بات ہو گئی، حضرت دور تشریف لے گئے اور دور جا کر 2 نفل پڑھے، اللہ میاں کے سامنے آنسو بہائے اور عرض کیا اللہ پاک میں نے خان صاحب کو الٹی سیدھی بات کہہ دی ہے، اب اس کے دل میں ہدایت کا ڈالنا آپ کا کام ہے۔ یہ دعا مانگی، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، خان صاحب کو نماز پڑھنے کا وعدہ یاد آیا، وعدہ تو کیا تھا کہ یوں ہی پڑھنی ہے بغیر غسل بغیر وضو کے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑے مہربان، لاکھوں گناہوں کے باوجود بھی وہ مہربانی رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے دل میں خان صاحب کے بات ڈالی۔ وہ خان صاحب اپنے آپ سے کہتا ہے کہ تیری زندگی کی پہلی نماز ہے، کم از کم یہ تو پاک ہو کے پڑھ لے۔ خان صاحب نے غسل کیا، کپڑے بدلے، مسجد گئے، جیسی نماز آتی تھی پڑھ ڈالی۔ زندگی کی پہلی نماز تھی اور اللہ پاک کا کرم یہ ہوا کہ پہلی نماز میں نماز کا نور نصیب ہو گیا۔ ایسا سکون ملا، ایسی تسکین حاصل ہوئی،
کہ زندگی بھر کی عیاشی میں کبھی ایسا سکون نہیں دیکھا تھا. آنکھیں کھل گئی کہ اسے سکون کہتے ہیں. خان صاحب کی شادی کو 10 سال ہوئے تھے. گھر میں اپنی بیوی کے پاس جاتے تھے, انہی عورتوں کے پاس رہا کرتے تھے. نماز کی برکت کہیے, حضرت کی برکت کہیے, اصل میں اللہ پاک کا کرم کہیے. خان صاحب گھر گئے, بیوی پہ نگاہ پڑی, اس کی محبت دل میں آئی. میاں بیوی کی محبت اللہ کی بہت بڑی رحمت. ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اللہ پاک دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. خان صاحب گھر سے باہر آئے, ان عورتوں کو ڈانٹ پلا دی کہ یہاں چلی جاؤ, کسی کو دوبارہ یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے خان صاحب کو زنا سے پاک کر دی. ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے, اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ شراب سے بھی توبہ کر لی, شراب سے نفرت ہو گئی خان صاحب. لکھا خان صاحب اس واقعہ کے 25 سال بعد تک زندہ رہے, اور 25 سال میں کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. اللہ پاک ہمیں اپنی محبت کو, محبت کے مادے کو صحیح رخ پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی محبت نصیب ہو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو, اللہ کے قرآن کی محبت نصیب ہو. یہ اللہ کے ذکر کی کثرت جو اولیاء اللہ کراتے ہیں اور اسباق دیتے ہیں, مراقبے کرواتے ہیں, اس محنت کا حاصل اسی چیز کا حصول ہے کہ انسان کے دل میں جو مادہ محبت ہے اس کا صحیح مصرف مل جائے, غلط راستے میں ضائع نہ ہو. اللہ پاک مجھے اپنی اور آپ کو بھی یاد کی توفیق بخش. 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.